محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ عطا نہیں کرتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے فیصلے سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک سدا بہار وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس وظیفے کو ہمیشہ کے لیے اپنے فون میں یا نوٹ بک میں لکھ کر رکھ لینا، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو لازمی یہ عمل کرنے کی تاکید کرنا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ آپ اس عمل کی فضیلت جاننے کے بعد خود سمجھ جائیں گے۔ یہ ایک فار ایور وظیفہ ہے۔ ایسے پر تاثیر مجرب وظیفے آپ کو ہمیشہ کرنے چاہیے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک مشہور ولی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ یہ وظیفہ ہر پرابلم کا سولیوشن ہے۔ یہ وظیفہ آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، ایسی تاثیر رکھنے والا عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہر بیماری اور مرض سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہر بیماری سے شفا کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مال و دولت حاصل کرنے کا سب سے آسان وظیفہ ہے۔ اتنا آسان عمل آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اب اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو آپ کی پوری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، مصیبت، آفت، دکھ، درد اور بیماری نہ ہو، تو یہ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ دوسری بات، یہ عمل سے آپ اپنی کوئی بھی خاص دلی مراد، آرزوئیں، تمنائیں یا حاجت کو فوراً تھوڑے ہی دنوں میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آج سے ہی شروع کر لینا، اور پھر ایک ہفتہ یا تو 2 ہفتوں کے اندر اس وظیفے کا کمال آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ کس طرح آپ کی حاجت اور مراد کو پوری کرنے کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرتے دم تک کوئی بیماری نہ ہو، یا اگر کسی کو کوئی بیماری ہے بھی اور اس سے شفا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر لینا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت ایمان پر ہو تو اس عمل کو جاری رکھنا۔ دنیا کا ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو جائے۔ پانچویں بات کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی مال و دولت اور پیسوں کے لیے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ آئے۔ آپ کے پاس ہمیشہ اتنا پیسہ آتا رہے گا کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں رزق جھولیاں بھر بھر کے آئے گا، اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا وہ کبھی نہ بیمار ہوگا، اور نہ ہی اس کو کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی مصیبت میں پھنسے گا انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو آج سے ہی شروع کر لینا، اور پھر مجھے بتانا۔ میں آپ کو کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو جو کوئی بھی مومن بھائی بہن کرے گا تو اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں، آفت، مصیبت، بیماری اور رزق دولت کی تنگی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرابلم کا سولیوشن یہ صرف ایک وظیفہ کرنے سے حل ہوگا۔ بڑے بڑے اور مشکل عمل کرنے کے بجائے اگر آپ یہ صرف ایک وظیفہ کر لیتے ہیں تو بے شک آپ کی ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دلی مرادیں پوری کرنے والا یہ عمل ہر مومن کو لازمی کر لینا چاہیے۔ تو اگر آپ بھی یہ عمل کرنے والے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے یہ فار ایور وظیفہ ہے کیا اور اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو یہ عمل کے لیے آپ کو نہ ہی کوئی خاص وقت نکالنا ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ الگ سے ورد کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، جن میں سے 4 نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، جیسے کہ فجر کی کل 4 رکعت نمازیں، ان میں سے 2 سنت اور 2 فرض نمازیں۔ اس طرح ظہر، مغرب اور عشاء میں بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز ہے۔ تو آپ کو یہ عمل اسی نماز کے دوران ہی کرنا ہے، نہ ہی نماز کے پہلے اور نہ ہی نماز کے بعد کچھ پڑھنا ہے۔ یاد رہے صرف عصر کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز نہیں ہے، اسی لیے یہ 4 وقت کی نماز
یعنی فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے، جب بھی آپ یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کرتے ہیں تو اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مختلف صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو وہ 3 صورتیں یہ ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والی سورہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ لہب یعنی تبت یدا والی سورہ پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ والی 3 صورتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو پڑھنی ہے، اور پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، اور پھر سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 3 صورتیں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لینی ہے۔ بس پھر عام نماز کی طرح آپ کو یہ 2 رکعت سنت نماز ادا کر لینی ہے۔ اسی طرح یہ عمل ظہر کی نماز کی 2 رکعت سنت میں، پھر مغرب کے وقت، اور پھر رات میں عشاء کی نماز میں جو 2 رکعت سنت نماز ہے اس میں اسی ترکیب کے ساتھ میں نے آپ کو جو 3 صورتیں پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنے کو کہا ویسے ہی پڑھ لینی ہے۔ بس یہی آپ کا عمل ہے۔ یہ 3 صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور جمعہ کے دن بھی جو 2 رکعت سنت نماز ہے اس میں بھی یہ 3 صورتیں پڑھ کے یہ عمل کر لی۔ تو دیکھا آپ نے یہ عمل کتنا آسان ہے، ہر کوئی آسانی سے کر لے گا، لیکن اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ ہر مومن کو اس کو اپنا روز کا معمول بنا لینا چاہیے، تاکہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے۔ جو بھائی بہن 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں ان تمام بھائی بہن سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو آج سے ہی شروع کر لیں۔ بس یہ 2 رکعت ادا کرتے وقت آپ کی جو دلی حاجت ہیں، مرادیں ہیں، اس کو دل ہی دل میں تصور بنائے رکھیں۔ باقی آپ کو نیت تو ویسے ہی کرنی ہے جیسے اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں تو فجر کی 2 رکعت سنت کی ہی نیت کرنی ہے، اور ظہر کی اگر ہے تو ظہر کی نیت کریں، اور اگر مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے تو ویسے ہی نیت کرنی ہے۔ آپ کو حاجت کی نیت نہیں کرنی، یہ یاد رکھیں۔ بس دل ہی دل میں آپ کی جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، دولت رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، یا جو کچھ بھی آپ پانا چاہتے ہیں اس کا صرف دل میں خیال رکھنا ہے، اور اگر خیال نہیں بھی رکھیں گے تو بھی آپ کا کام بن جائے گا، کیونکہ اللہ آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے۔ بس آپ کو اس نماز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو خود بھی کرنا ہے، اور اپنے گھر میں تمام گھر والوں کو بھی یہ عمل کرنے کی تاکید کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور فیس بک واٹس ایپ پر لازمی شیئر کر دینا۔ تو یہ بہت بہت قیمتی پاورفل فار ایور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔